نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انشاءاللہ تعالی آج ہم قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت سے شروع کریں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انشاءاللہ ٹیسٹ کی بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی، اسراء والمعراج. اسراء والمعراج سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، اور کیا وہ واقعی جسم اور روح کے ساتھ تھا؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس چیز سے نکالنے کے لیے بھی ان کی یعنی طائف سے واپس آتے وقت اور طائف سے وہاں سے جو جذبات لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی شیب ابی طالب میں کس قدر سختیاں برداشت کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ریوارڈ کیا اور تسلی دی اور سیر کرائی آسمانوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو اس طرح کی سیر کرائی گئی. اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ کبھی ایسا ہوا آج تک، نہ کبھی ہوگا کسی کے ساتھ کہ ایسی کسی کو سیر کرائی جائے. اور اسراء والمعراج میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات کی اور ان کے دیکھے بھی درجے کے کس طرح سے ہیں، اور بیت المقدس میں بھی مختلف پیغمبروں کے ساتھ ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو کوئی اس بات کے اندر مشکل نہیں ہے کہ کسی کا درجہ یا کسی کی فضیلت ایک سے بڑھ کے ایک ہو. اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ گئے، اور اس کی دلیل اس بات سے بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں گئے تھے، تو خواب میں جانا کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی واویلا کیا جائے، کوئی مسئلہ کھڑا کیا جائے. خواب میں کوئی بھی کہیں کی بھی سیر کر سکتا ہے. آپ کوئی کہہ دے کہ میں جنتوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس بات کو ماننے میں. اتنا بڑا واویلا کھڑا ہی اس لیے ہوا تھا کہ کفار جو تھے وہ اس چیز کے اوپر حیرت زدہ رہ گئے کہ ایسی کیسے بات ہو سکتی، اسی لیے انہوں نے جھٹلایا تھا اس کو. تو آج ہم چونکہ بہت زیادہ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تبلیغ کریں، تو ہم اتنے کمپرومائز کرنے پہ آ جاتے ہیں نا کہ ہم کسی طرح کے جو عقل میں بات لگے اس طرح سے اس کو موڈیفائی کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایمان ہے ہی ایمان بالغیب، اور یہ کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنت اور جہنم کے بارے میں کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود نہیں ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وجود دیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سیر فرمائی. تو اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے تو آپ کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اس پر بہت بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ پہ موجود ہے، کہ یہاں پہ بھی اللہ ہے، وہاں پہ بھی اللہ ہے، وہاں پہ بھی اللہ ہے. جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود نہیں، اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. اور اس کی دلیل اسراء والمعراج میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے اور بات کرنے کے لیے؟ آسمانوں کے اوپر. اور قرآن میں اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ متمکن ہے، مستوی ہے، اور ان کو دیکھا نہیں تھا جی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے اس سے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس میں اور مسئلے مسائل بھی ہمیں کافی ملتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی ملے تو آپ کو اس کو سلام کہنا چاہیے، جیسے کہ انبیاء کرام سلام انہوں نے بھی کیا. اور اسی طرح کوئی مہمان آئے تو اس کو گریٹ کرنا، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو ہم کس طرح سے ویلکم کریں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چلنے والا ہے تو چلنے والا ہو تو وہ سلام کی ابتدا کرے کھڑے ہوئے کو. اچھا، آگے ہم انشاءاللہ تعالی آج دیکھتے ہیں قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. اب آپ کی ذہن میں ہے نا کہ ہم کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں، کس وقت کی بات ہو رہی ہے. اسراء والمعراج گزر چکا ہے، اس سے پہلے شیب ابی طالب میں جو کچھ ہوا وہ گزر چکا ہے، اس سے پہلے ابو طالب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ سب ہم یہاں تک کور کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم نمبر 1 اور نمبر 2 عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. یعنی جہاں جہاں پہ گیدرنگز، بگ کراؤڈز ہوتے تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسے تو تبلیغ کرتے ہی تھے، مگر حج کے موسم میں اور یہ بازار کیا لگتے تھے، جیسے سمجھ لیں کہ آج کے وقت میں بھی ایگزیبیشنز لگتی ہیں نا، لوگ دنیا جہان سے وہاں پہ سامان لے کر آتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی حج کے ایام میں خاص طور پہ تجارت بھی ہوتی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے، طرح طرح کے لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی. تو اس موقع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اویل کرتے تھے اور ان لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے. اور یہ ایک دفعہ سے نہیں، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تب سے یہ کام کر رہے تھے. جاہلیت کا زمانہ کون سا کہلاتا ہے؟ پری اسلامک میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار 3 تھے. مشہور بازاروں کے نام ہیں یہ اوکاز، مجنہ اور ذوالمجاز. ان کو ناموں کو بولنا بھی آپ کو آنا چاہیے، اوکاز، مجنہ اور ذوالمجاز. اوکاز کون سا بازار ہے؟ یہ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پہلی ذی قعدہ سے 20 ذی قعدہ تک بازار لگتا تھا. نخلا میں آپ کو پتا ہے نا، جب طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو نخلا میں سٹے کیا تھا. یہ نخلا اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ اوکاز کا بازار لگتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذی قعدہ کے خاتمے تک بازار لگتا تھا. یعنی یہ فرسٹ بازار کہاں پہ لگتا تھا؟ وہاں پہ اوکاز کا، اور اس میں فرسٹ ذی قعدہ سے 20 تک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 20 کے بعد یہاں پہ کلوزر آ جاتے تھے اور یہاں ذی قعدہ کے خاتمے تک بازار رہتا تھا. مجنہ مکہ سے نیچے وادی مرزہران میں ایک مقام کا نام ہے. یہ مکہ سے نیچے ایک وادی ہے جہاں پہ یہ بازار لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے. اب کلوزر ٹو مکہ آ گئے نا، تو اب اس کے بعد پھر حج شروع ہو رہا ہے. ظاہر ذی الحج قریب آ گئی ہے. جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں. یہ بگ نیمز ہے. یہ وہ قبائل ہیں، ان کا ذکر یہاں پہ کیوں؟ آلدو ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں حج پہ، تو ہر طرف سے آتے ہیں، لیکن یہ وہ بڑے بڑے قبائل ہیں، ریناؤنڈ، جن کو سب جانتے تھے، بگ نیمز. بنو عامر بن صعصع، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البکا، کندہ اور کلب، بنو الحارث بن قاب، عذرہ اور حضارمہ. یہ ایسے قبائل تھے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حج کے موسم میں آئے ہیں. یہ بلونگ نہیں کرتے مکہ کے، یہ باہر سے آئے ہیں اور حج کے موسم میں اور ان بازاروں کے لگنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت اور پیشکش قبول نہیں کی تھی، لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے. کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگائی، کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی کی نہیں. دیکھیں کیسا ان کا ریزن تھا. آپ کے خاندان نے تو آپ کو مانا نہیں، تو ہم کیا مانیں؟ سمجھ آئی نا؟ جو ٹپیکل آج کا بھی ہوتا ہے نا، بھئی آپ کے اپنے لوگوں نے نہیں آپ کو کچھ سمجھا، ہم کیا سمجھیں گے؟ کسی نے برا جواب دیا اور ان میں سب سے برا جواب مسیلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا. مسیلمہ کذاب کون تھا؟ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتی تھا. اچھا، اب یہ بات تھوڑی سی یہاں پہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں جا کے اس طرح سے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، یہ جو لائن ہے، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں. یہ اس وقت ہوا تھا جب ابو طالب کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے لوگوں کے پاس تو ان کو یہی کہتے تھے کہ بت پرستی چھوڑ دو، اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ، اور اچھی اچھی باتیں ان کو بتاتے تھے.
ان میں سے کوئی بھی اسلام نہیں لے کر آئے. ہاں انڈیویجولس کوئی لے آتا تھا، مگر ایسے نہیں کہ بڑے قبائل کو بہت آپ کو کامیابی ملی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. ہاں مگر یہ تھا کہ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے مینا کی وادی ہے، اس میں یہ آپ بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آج بھی ایسے ہی ہے. جیسے آج کیمپس لگتے ہیں نا، یہ امریکہ کا ہے، یہ پاکستان کا دور جا کے ہے، یہاں پہ جمرات کے قریب ادھر کا ہے، تو اسی طرح اس زمانے میں قبائل کے کیمپس لگتے تھے. یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قبائل کے کیمپس ہوتے تھے. تو ہر کیمپ میں، کیمپ سمجھتے ہیں نا آپ کے جو ان کے خیمے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور ان کو دعوت و تبلیغ دیتے تھے. پہلے جب ہوتا تھا تو صرف دعوت دیتے تھے. اب کیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ پہ، ہر ایک کو جا کے کہتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، who will adopt me، کون مجھے، جیسے جس کو کہیں گے نا پولیٹیکل اسائلم، کون مجھے اسائلم دے گا، کون مجھے اپنے پاس پناہ دے گا کہ یہ قریش مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے، کہ مجھے آپ پناہ دو اپنے پاس لے کر جاؤ تو میں آپ کے ہاں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. سوچے ایک ایک کو جا کے کہتے تھے، لیکن کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا. کوئی بھی، جہاں پہ کہا گیا نا کہ کوئی تو اچھے طریقے سے جواب دے دیتا تھا، کوئی اتنی بری طرح سے، کوئی طنز کرتا تھا، کوئی برا کہتا تھا. یعنی سب سے برا جواب مسلمہ کذاب کے، اور دیکھیں اس سے یہ فتنہ کھڑا ہوا، اس قبیلے سے ہی مسلمہ کذاب نکلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی یہ کندہ مثلاً قبیلہ ہے، یہ کندہ قبیلہ جو تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبیلے میں بادشاہت پہلے زمانے میں ہوتی تھی. یہ بھی بہت جس کو کہیں گے پاورفل ویل آف قبیلہ تھا. یہ سارے قبیلے بہت ویل آف اور وہ تھے، مگر یہ جو قبیلہ تھا چونکہ اس میں بادشاہت تھی اور اس کے لوگ بھی بڑے یعنی عقل مند ذہین لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ مجھے اگر آپ پناہ دو گے. تو اس کے سردار نے کہا، کندہ کے بہت سارے سردار ہوتے تھے، کوئی ایک تو ون مین شو نہیں ہوتا تھا ان قبائل میں آپ کو پہلے بھی بتایا، بہت سارے چیفز ہوتے تھے ان کے. تو اس نے کہا بڑی غور سے سن کے کہ آپ نے تو بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، آپ کا پیغام تو بہت اچھا ہے، آپ میرے ساتھ آئے، میں اور دوسرے سرداروں کے پاس آپ کو لے کر جاتا ہوں، آپ ان کو بھی یہ باتیں بتائیں. تو وہ گئے تو وہاں پہ بڑا سا مجمع تھا سرداروں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے کہا، ایک ان میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اس نوجوان کا پیغام تو بڑا اچھا ہے، اس کو قبول کر لو گے تو پورے عرب کو ہم فتح کر سکتے ہیں. بڑا اچھا پیغام لے کر آیا، بات سمجھ آئی ان کو. تو اس نے کہا کہ ہمیں کندہ کی جو بادشاہت ہم سے کھو گئی ہے وہ بھی واپس مل جائے گی، ہم پھر سے یعنی چھا جائیں گے پورے عرب کے اوپر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ غلبہ پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دیتا ہے، تو کیا آپ کے بعد ہمیں حکومت ملے گی، اقتدار ہمیں ملے گا؟ یعنی واٹ آر دے آفٹر، کہ ہماری بادشاہت واپس آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے اقتدار دے. یعنی نہ یہ کہا کہ نہیں تم نے کیسے لینی، نہ یہ کہا کہ ہاں میں تمہیں پرومس کرتا ہوں. حالانکہ دیکھیے سبحان اللہ اس وقت حالات کیسے تھے، کتنے مشکل حالات تھے. یعنی اس وقت تو یہ نا کہ انسان اتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے جب ایسی کوئی حالات ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بس اوکے بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو کرو. رائٹ، ہمارے جیسے لوگوں تو کتنا وہ ہو جائے نا کہ بعد میں دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، ابھی تو یہ اتنا بڑا قبیلہ ہمارے ساتھ مل گیا تو کتنا فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا، بالکل حق اس وقت بھی نہیں چھوڑا، نو کمپرومائز آن حق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو فالو کریں، اپنی گردنیں کٹائیں، آپ کے لیے اپنا خون بہائیں، اور اس کے بعد حکومت آپ کو مل گئی، بادشاہ یعنی آپ کو غلبہ مل گیا، اس کے بعد بھی ہمیں نہ بادشاہت ملے تو اس کا کیا فائدہ، جائیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا. کتنی بہت بڑی. اور ابھی یہ وہ قبیلہ ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جیسے سپر پاورز ہوتی ہیں، کہ آج آپ سوچیں کہ کوئی سپر پاور کا ملک مسلمان ہونے کو تیار ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے بڑے قبائل کے پاس جاتے تھے کہ اگر یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو چھوٹے تو آرام سے ہو جائیں گے.
ظاہر ایک واضح فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح اور قبائل کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جن میں ایک تھا بنو شیبان بن سالبہ. یہ قبیلہ بھی وہ تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے حکمت والے لوگ ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا یہ بڑے سخاوت کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، ان کو بھی بتایا. یہ بھی یعنی فارس کے قریب، یہ فارس کا اس وقت کسرا کی حکومت تھی نا، تو پرشین امپائر تھی، ان کے قریب کے علاقے سے آئے تھے. تو یہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم کسرا کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس ہیں، ہم آپ کی بات ہمیں بڑی پسند آئی ہے، لیکن ایسی باتیں نا بادشاہوں کو پسند نہیں آتی، تو ہم کسرا کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ معاملات میں شیبان بن سالبہ، ہم آپ کے ساتھ معاملات کے اندر تو ٹھیک ہے وہ اسلام کو فالو کریں گے، لیکن جو کسرا کے ساتھ ہیں ہمارے معاملات وہ پھر ڈیفرنٹ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے دین کی مدد وہ نہیں کر سکتے تو جو آدھے ادھر آئیں اور آدھے ادھر ہوں، آپ کو مکمل اسلام لانا پڑے گا. تو اس طرح ڈفرینٹ قبائل کے پاس گئے ہیں اور ڈفرینٹ جواب ملتے رہے ہیں. بڑا اپیلنگ میسج ان کو ملا، لگا بھی کہ اچھا لگا، ہمیں بڑا اچھا ہے، کئیوں نے بہت تعریف کی، لیکن اسلام نہیں لے کر آئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو قبول کرنے کو تیار ہیں. اب کیا ہوتا ہے سبحان اللہ، ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اسی زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لائیں. سم انڈیویجولز، پورے گروپس نہیں، انڈیویجولز ایمان لائیں. یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی. ایسے تھا کہ جیسے ایک رے آف لائٹ ہے جو بالکل اندھیرے کے اندر چمک رہی ہے. ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شاعر تھے. کہا جاتا ہے گہری سمجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے. یثرب سمجھتے ہیں نا، جس کا بعد میں نام کیا بنا؟ مدینہ. مدینہ المنورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بنا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو یثرب ہے. ان کے شرف و شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا. اتنا یعنی عزت والے تھے اور اتنے بڑے پوئٹ تھے. یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے. اب ان کو بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا تھوڑا ہر ایک کو پتا چل گیا تھا کہ ایک بندہ ہے قریش میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی، لقمان علیہ السلام کی حکمت کی باتیں پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ہاں آپ کا پیغام حسن ہے، حسن، لیکن جو میرے پاس ہے نا وہ احسن ہے. سبحان اللہ، کہ آپ کا اچھا ہے لیکن میرے پاس اس سے اچھا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے نا. یہ تو انسانوں کی باتیں. آپ نے ان پر قرآن پیش کیا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا اور وہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے یہ بہترین قول ہے. پھر وہ بعاث کی جنگ سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے. اچھا یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ ابھی کی نہیں بات. جنگ بعاث ہوئی تھی، ایک جنگ جو اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی. اور اوس اور خزرج کہاں کے قبیلے ہیں؟ مدینہ کے. یا مدینہ کے اندر تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو مدینہ میں 2 قبائل تھے عرب کے، اوس اور خزرج، اور 3 تھے یہود کے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے جب مدنی دور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پڑھیں گے، مگر ابھی فی الحال ہم کنسنٹریٹ کریں اوس اور خزرج پہ. تو یہ جب یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے جب یہ سنا واپس گئے تو اسی سال ایک جنگ میں یہ شہید ہو گئے. اور بعد میں ان کے قبیلے والوں نے کہا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ مسلمان ہی تھے. ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان، یہ بالکل ابھی ینگ تھے. سن 11 نبوت کے اوائل میں یعنی شروع میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا. یعنی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا مکہ جو کیا چاہتا تھا، قریش سے خزرج کے خلاف. قریش کو چاہتا تھا کہ وہ یہ اوس کے تھے نا تو وہ خزرج تھے دوسرے، کہ خزرج کے خلاف ہمیں سپورٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے. اب جو بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، کوئی بھی باہر سے آ رہا ہے، ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی.
ایاس نے کہا یہ واللہ سب سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائیں. اپنے لوگوں کو کہا کہ جو تم کرنے آئے ہو نا کام، اسے تو یہ اچھا ہے کہ یہ جو جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحیثر نے بطحا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں. کہ تم کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ہم یہاں پہ کوئی اور کام کرنے آئے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ یہ بات اچھی ہے. چنانچہ وہ خاموش ہو رہے اور یثرب واپس آ کر جلد ہی وفات پا گئے. وہ خاموش ہو گئے، اس وقت تو خاموش رہے لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے. واپس آ کے ان کی وفات ہوئی اور وفات کے وقت وہ تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ان کی زبان پہ تھا، وہاں پہ خاموش تھے. سبحان اللہ. اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. دیکھیں حالانکہ ان کا اسلام کوئی ڈکلیئر نہیں ہوا سب کے سامنے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوا، لیکن جب وفات ہو رہی ہے تو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں. یہ عام لوگ، یہ یعنی جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ان میں ایک ینگسٹر تھا. ہاں انہوں نے ایکسپٹ کیا. جیسے اب یہ سوید بن سامت ہیں، یہ آئے جسٹ ایک انڈیویجول ہے. اسی طرح یہ ایاس بن معاذ یہ جسٹ ایک انڈیویجول ہے. یہ کوئی بڑے بڑے گروپس نہیں ایمان لے کر آئے. ابو ذر غفاری، ان کا نام تو سب نے سنا ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری، ان کا نام اصل میں جندب تھا لیکن ان کی کنیت جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے، ابو ذر غفاری. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ سے ہوئی. یعنی جب وہ ظاہرہ جا کے آگے نام لیا ہوگا، بتایا ہوگا تو ان کو اطلاع ملی. انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا. ان کے بھائی کا نام تھا انیس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ لگاؤ کہ ایک پتہ چلا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا پتہ تو کر کے آؤ. وہ یہاں پہ آئے، وہ گئے اور واپس آئے لیکن تسلی نہ کر سکے. وہ یہاں پہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، بڑے متاثر ہوئے. واپس گئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کیا آپ مطلب اطلاع لائے؟ انہوں نے کہا بڑا اچھے بڑے شاندار اخلاق کی وہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آؤ، اس کو قبول کرو. تو انہوں نے کہا مجھے تسلی نہیں ہو رہی کہ میں خود اب جاتا ہوں، آپ ایسا کرو کہ گھر کی ٹیک کیئر کرو تو میں اب جاتا ہوں. تو ابو ذر غفاری جو ہے وہ پھر خود تشریف لائے یہاں پہ، لیکن ان کو ان کے بھائی انیس نے بتا دیا تھا کہ وہاں پہ کیئرفل رہنا، اس لیے کہ جو مکہ کے لوگ ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دشمن ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ اگر آپ تھوڑا بھی انٹرسٹ شو کریں تو وہ آپ کو ہی کچھ نقصان پہنچائے. پھر تقریباً ایک مہینہ اچھا پھر چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا اترے. پھر تقریباً ایک مہینہ مسجد حرام ہی میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم جو ہے وہ سبحان اللہ ایسی وہ چیز ہے کہ کھانا اور پانی دونوں کی جگہ پہ کفایت کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ پوچھوں گا تو ان کو تھوڑی پہچان ہے کہ کون کون ہے، کون سے مسلمان ہیں، کون سے وہ ہیں. اب پوچھوں گا تو پتہ نہیں آگے سے کیا ہو، تو کچھ ہو سکتا ہے کس طرح ان کا پتہ چلے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد حرام میں رات کو لیٹے ہوئے تھے تو حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی آپ یہاں پہ مہمان ہیں تو چلے میرے ساتھ. وہاں پہ تو کوئی ہوٹل وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے، لوگ اپنے گھر ہی پہ ٹھہراتے تھے. تو وہ لے گئے ان کو گھر میں کھلایا پلایا، وہاں پہ سو گئے. صبح کو انہوں نے پھر اپنا سامان اٹھایا ابو ذر غفاری نے اور واپس مسجد حرام میں آ گئے. نہ حضرت علی نے پوچھا آپ کس مقصد سے آئے ہیں، آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ، نہ کچھ، نہ انہوں نے کچھ بتایا. اچھا پھر پورا دن گزارا، پھر رات ہوئی تو پھر حضرت علی گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ تو پھر یہاں پہ لیٹے ہوئے. تو وہ پھر ان کو لے گئے گھر، کھلایا پلایا، رات گزاری. انہوں نے پھر صبح کو اٹھ کے سامان لے کے گئے. جب تیسری رات انہوں نے یہی دیکھا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کس مقصد سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی میں بتاؤں گا لیکن شرط اس بات پہ کہ آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ بھئی بتائیں. انہوں نے کہا یہاں پہ کسی نے نبوت کی دعویٰ کیا ہے تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے آیا. حضرت علی بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، ان کے بارے میں بتایا بھی اور فرمایا کہ ایسا ہے کہ کل میں چلوں گا، میں آگے آگے جاؤں گا، آپ مجھے بس فالو کرنا، کیونکہ ہر طرف خطرہ تھا نا. تو آپ فالو کرنا مجھے، اور جدھر جدھر میں جاؤں گا اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں رک جاؤں گا، آپ سیدھے آہستہ آہستہ چلے جانا. اللہ اکبر. اس طرح سے کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو سلام حالانکہ ابھی تھا نہیں، ایسے انہوں نے فرمایا تھا.
بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوایا. ابو ذر غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان پر اسلام پیش کریں. آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہی مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ دیکھیں کہ پہلے حال یہ تھا کہ 1 مہینے تک کسی سے پوچھ نہیں رہے. سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ، کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ نقصان دے دے. اور ایمان دیکھو آپ کو کیسی طاقت دے دیتا ہے کہ اللہ اکبر، ادھر ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں قریش کے سامنے جا کے اعلان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے منع فرمایا کہ نہیں کرو. نے کہا کہ نہیں، میں ایک دفعہ ان کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیں آئے ہیں اور آپ کھلم کھلا بول رہے ہیں. ادھر یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ مر جائیں، لیکن حضرت عباس نے ان کو بچا لیا. انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ پتہ یہ کون سے قبیلے کا؟ یہ بنی غفار کا ہے. اور بنو غفار جو تھا نا، وہ ایسا قبیلہ تھا کہ جو بھی شام کی طرف کو جو ٹریڈرز جاتے تھے تو یہ ان کے ٹریڈنگ راؤٹ کے بیچ میں تھا. تو یہاں پہ سٹے کرتے تھے، یہاں پہ چیزیں اپنی بیچتے خریدتے تھے. اور یہ لوگ اگر چاہتے تھے تو لوٹ مار کر کے سامان مطلب ان کو رپ آف کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر ان کے ساتھ دشمنی لے لی تو تم بتاؤ ذرا اپنی تجارت کیسے کرو گے؟ تمہیں تو وہاں سے گزرنا ہے. تو وہ پھر باز آئے. ان کا نا بڑا جمجو قبیلہ تھا ان کا بنو غفار. دوسرے دن آ کر پھر یہی اعلان کیا اور قریش نے پھر اتنا مارا کہ مر جائیں. اور کل کی طرح آج بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو بچایا. اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تب وہ بھی ہجرت کر کے ادھر آ گئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ان کی ڈیتھ کا بتاؤں گی کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی. اور سبحان اللہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بھی کی تھی. سوچتی ہوں کہ رمضان میں اس دفعہ صحابہ کرام کے اوپر بتایا جائے آپ کو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے نا بہت زبردست چیز ہوتی ہے. پھر طفیل بن عامر دوسی، یہ شاعر تھے. ان کا یہ دوس قبیلے سے تھے. گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور یمن کے قریب واقع قبیلہ دوس کے سردار تھے. یہ سن 11 نبوت میں مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، ایسا جادو کرتا ہے جس کے کانوں میں اس کی بات پڑ جائے اس کے بعد تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے تو پھر ہی جاتا. تو کانوں میں روئی ٹھونس لی انہوں نے کہ میرے کانوں میں نہ کوئی ان کی بات چلی جائے. مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھے تھے اور آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی. انہوں نے جو کچھ سنا بہت اچھا محسوس کیا. چنانچہ جی میں کہا کہ میں سمجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ سے بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا. پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات تو سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو نہیں مانوں گا. انہوں نے کہا میں کوئی اتنا گیا گزرا تو نہیں، آخر میں بھی ایک شاعر ہوں. ایسا تو نہیں کہ میں بالکل کوئی مجھے ایسے پاگل بنا دے، مجھے اتنی تو سمجھ ہے تو میں سنتا تو ہوں کہ کہتے کیا ہے. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیا اور گھر کے اندر آ کے آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں. آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور اگین قرآن کی تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت دینے کا کیا تھا؟ اس قرآن کو پیش کر دیتے تھے، بس اپنی باتیں کوئی نہیں. اسی لیے ہمیں دیکھیں قرآن کو سیکھنا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا کیا دعویٰ کرنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن ہے طریقہ. قرآن اگر آپ کے پاس ہوگا، اس سے آپ دعویٰ کریں گے تو وہی دعویٰ افیکٹو ہوتا ہے، اپنی باتیں نہیں. اور وہ ظاہر ہے وہی کر سکتا ہے جس کو قرآن کا کوئی علم ہو. ہم لوگوں نے کلمے پڑھے اور شہادت دی اور سارا کچھ، تو آج ہمارے لیے بالکل بالکل صحیح بات. جی سبحان اللہ، سبحان سبحان بالکل بالکل اللہ اکبر. اسی لیے اس امت کا یہ حال ہے. اچھا، جب قرآن کی تلاوت کی تو طفیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کر لیا، حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے اور میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا. دیکھیں ادھر مسلمان ہوتے تھے نا ادھر دائی بن جاتے تھے.
اللہ اکبر. یہ نہیں کہ اب ہم کیسے بتائیں, ہمیں تو یہی نہیں سوچ آتی نا, اب ہم کیسے دعویٰ کریں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو طریقہ نہیں آیا. پر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فوراً ان کو یہ ہے کہ ہم جا کے اپنے قبیلے میں ہماری بات مانی جاتی تو ہم ان کو بھی اسلام کا پیغام دیں. ہم چھوٹی سی بات بھی پہنچانے سے کتنا ڈرتے, اور سوچیں اپنے مسلمانوں میں ہی ڈرتے ہیں, غیر مسلموں کو تو چھوڑیں, اپنے مسلمانوں میں کوئی بات کرنے لگتا ہے 10 دفعہ دل ایسے ہو جاتا ہے کہ آئے پتہ نہیں کہوں بھی کہ نہیں کہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر خیمے میں جا رہے ہیں, ہر طرف سے نہ ہی مل رہی ہے. کہیں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ تو نہ ہی ہوتی جا رہی ہے, انکار ہی ہوتا جا رہا ہے, کیا فائدہ, میں تو پچھلے سال بھی گیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی گیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی گیا تھا, یہاں پہ تو کوئی کامیابی نہیں ملتی. کیا انہوں نے یہ کہا؟ 10 سال گزر چکے ہیں, جب سے نبوت ملی تب سے ہر حج کے سال میں گئے ہیں, ہر سال بازاروں میں گئے ہیں, کہیں ہمیں یہ مایوسی ملتی ہے کہ انہوں نے کون سا ماننا ہے؟ لیکن ہم کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ان کے پاس اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا, لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے تاکہ میری ہیلپ ہو اس چیز میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اور دیکھیں آپ کی دعا کی برکت کیا ہوئی کہ چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. سبحان اللہ. اور تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چہرے کی بجائے کہیں اور منتقل کر دے, کہیں اور شفٹ کر دے, یا اللہ یہ جو روشنی ہے. چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی, جو انہوں نے کوڑا پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں اس میں پلٹ آئی. پھر جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی. والد اور بیوی نے تو فوراً اسلام قبول کر دیا, مگر قوم نے تاخیر کی, تھوڑی دیر کی. لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے, فیملیز تھی, 70-80 فیملیز. کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اس کا مطلب وہ مسلسل وہاں پہ کام کرتے رہے نا, تبھی تو اتنے گھرانے بن گئے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسا داعی بنا دے کہ ہم کسی کا خوف نہ کریں اور ہر جگہ ہم اللہ کا پیغام دینے والے بن جائیں. جتنا بھی ان کو علم آیا جی بالکل اتنا ہی سکھا دیں. بالکل. اچھا میں دیکھ کے بتاؤں گی آپ کو. زماد ازدی یہ یمن کے باشندے اور ازد شنوائی کے ایک فرد تھے. جھاڑ پھونک کے ذریعے پاگل پن دور کرنا اور جن اور شیاطین بھگانا یہ ان کا کام تھا. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو جنوں کے سایوں سے اور ان سے وہ جنتر منتر کرتے ہیں. مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد پاگل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی. چنانچہ وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا میں ہمدردی کے طور پہ جاتا ہوں تو میں ذرا ان کا علاج کروں, پتہ نہیں بیچاروں کو کیا بیماری ہے, کیونکہ اپنے کنٹری میں کرتے رہے تھے, یمن کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, کہ صرف ابھی اتنا ہی فرمایا تھا. یہ جو خطبہ شروع کرنے کے وقت کی بات ہوتی ہے نا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد. زماد نے جب یہ کلمات سنے تو اس قدر متاثر ہوئے, فرمانے لگے ایک دفعہ اور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور کہیں, فرمایا ایک دفعہ اور کہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 3 بار دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی انہوں نے فرمائش کی اور پھر کہا میں کاہنوں کے پاس جاتا ہوں, جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں, لیکن میں نے آپ جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائیوں کو پہنچے میں, ڈیپتھ آف دا سی. لائیے ہاتھ بڑھائیے, آپ سے اسلام پر بیعت کروں. اور انہوں نے بیعت کر لی. سبحان اللہ. یعنی جب یہ یہاں سے نکلے تھے نا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے کیا کیا, ان کا کوئی علاج وغیرہ کیا آپ نے؟ کہنے لگے لوگوں وہ بیمار نہیں تھے, میں بیمار تھا, میں اپنا علاج کرا کے آیا. سبحان اللہ. اب مدینہ میں اسلام, اب یہ بہت دلچسپ بات ہے مدینہ میں جو اسلام لانے کا, کیسے مدینہ میں اسلام آیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے تھے؟ نہیں, دعوت دینے کا تو ایک وہ تھا ہی, لیکن ویسے کیوں گئے تھے طائف؟ تنگ کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا انٹینشن تھی؟
ہجرت کرنا. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن یہ تھی کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, میں یہاں سے کٹ آف. اسی لیے تو واپس جب آئے ہیں تو پناہ لے کے آئے ہیں نا. کس کی پناہ لی تھی؟ کس سے پناہ مانگی تھی؟ مطعم بن عدی. کئی کو بھیجا تھا لیکن کس نے دی تھی؟ مطعم بن عدی نے. پناہ لے کے کیوں انٹر ہوئے؟ اس لیے کہ کٹ آف کر کے گئے تھے. اگر ہجرت کی انٹینشن سے نہیں گئے ہوتے, اتنے دن غائب ہیں, لوگوں نے کہا پیچھے سے بس اب نہیں آ سکتے ہیں, ہم نہیں داخل ہو سکتے جی, ایسے ہی نہیں گئے تھے. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں, ہر ایک کیمپ میں جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں مجھے کون پناہ دے گا. اب کیا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں, آج تک ہم جتنا بھی سیرت کو جانتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت مدینہ کی تو جسٹ ایسے ہی کر لی؟ ایک دن اٹھے اور سوچا کہ چلو میں مدینہ ہی چلا جاتا ہوں؟ نہیں, اس کے پیچھے پوری بیک گراؤنڈ ہے. کیسے یہ زمین ہموار ہوئی اور کیسے مدینہ چوز کیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا یہ کہ میں نے مدینہ ہی جانا. اچھا, اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے اوپر بیان کیے گئے 5 افراد کے بعد چھٹے کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے ہے. ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاع، اوف بن افرا، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی، جابر بن عبداللہ بن را. یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے. ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذک پہنچاتے یعنی نقصان پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے, اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے, ہم اس کی معیت میں یعنی اس کی کمپنی میں, اس کے ساتھ میں مل کے تمہیں عاد و ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے. چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اب یہ جیسے کہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کے اوپر قبائل کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو آپ ڈفرینٹ کیمپس میں جا رہے ہیں, آپ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں گھاٹی میں بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی اچھا چلو یہ تو ایسے ہی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو چھوڑو میں کسی اور جگہ جاتا ہوں. نہیں, ان کے پاس بھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو ان کا رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کے فرمایا آپ کون لوگ ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جب یہ حج کے موسم میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم الانساب تھا, نسب کا علم, لینیج کو جانتے تھے. ان کو لینیج میمورائزڈ تھی, کون لوگ کون کہاں کے, وہ کس کے بیٹے, وہ فلاں کس کا بیٹا, وہ فلاں کس کا بیٹا, اس طرح سے جانتے تھے. اور اس وجہ سے جب کسی کیمپ میں جاتے تھے اور وہ لوگ بتاتے تھے مثلاً کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے اچھا یہ وہ لوگ ہیں, ان کی یہ خوبیاں ہیں, ان کے اندر یہ ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کسی قبیلے کے اندر یہ کہ ان کے اندر ذہانت بہت ہے, کسی قبیلے میں یہ ہے کہ یہ بہت بہادر ہیں, کسی قبیلے میں کچھ ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے. اور ان کی خامیاں کیا ہیں وہ بھی بتا دیتے تھے کہ ان سے اس معاملے میں کیئرفل رہنا, کیونکہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں نا قبائل کے, بھئی کسی کی کوئی بات مشہور ہوتی, کسی کوئی. تو آج بھی جیسے آپ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگوں کی کئی باتیں مشہور ہیں, فلاں ایسے ہوتے ہیں, فلاں ایسے ہوتے ہیں. کوئی نہیں کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں بہت مہمان نواز ہوتے ہیں, کئیوں کے بارے میں مشہور ہے بہت سخی ہوتے ہیں, کئیوں کے بارے میں مشہور ہے بہت بخیل ہوتے ہیں. تو اس طرح اس وقت بھی خوبیاں اور خامیاں قبائل کی وہ پتا تھی ان کو, اور ان کا لینیج پتا تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطابق ان سے بات کرتے تھے. اور جب دیکھیں دوسرے بندہ آپ سے سنتا ہے نا کہ اچھا مجھے پتا ہے کہ آپ فلاں کے بچے فلاں قبیلے سے, اچھا آپ کے تو ان میں ایسے ایسے بھی رہا, تو دوسرا ایک دم کمفرٹیبل ہو جاتا ہے نا, اور اس کو اچھا لگتا ہے. یہ نہیں کہ میں جاؤں تبلیغ کرنے کے لیے تو اپنی باتیں کرتی رہوں, نہیں, اپنے پر توجہ نہیں, جو دوسرا اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے جائیں. اور جب آپ انفارمیشن لے کے اس سے بات کریں گے نا تو اس کو اچھا فیل ہوگا, اس کو کمفرٹیبل فیل ہوگا, اور آپ کو بات کرنی آسان ہو جائے گی. دیکھیں یہ کتنی ایک زبردست ٹپ ہے دعویٰ کی. آج ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آج آپ دوسری جس قوم کے پاس جا رہے ہیں, مثلاً کوئی نیبر ہے آپ کے, وہ کس کنٹری سے ہیں, فار ایگزامپل اس کنٹری کی کیا ہسٹری ہے, وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, ان کی کیا باتیں مشہور ہیں,
تو ان کے بارے میں کہ ہاں مجھے تو آپ کے ملک کا فلاں بندے کا پتہ ہے، فلاں آپ کا لیڈر بڑا بہادر، فلاں آپ کے لیڈر کے اندر یہ کوالٹی، آپ تو وہ ایک دم بہت ایٹ ایز فیل کرتے ہیں کہ اور اچھا ان کو لگتا ہے نا. اب ہمارے پاس کوئی آیا ہمیں کہے کہ ہمیں آپ کے قائد اعظم کا پتہ ہے، محمد علی جناح آپ کے ہوتے تھے، آپ کے ملک میں ایسے ایسے ہے آپ کی، تو ہمیں اچھا ہی لگے گا نا، کوئی باہر والا. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملنے، ابھی یہ ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت ابو بکر صدیق ساتھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، ظاہر منہ کے پر تو نہیں نا لکھا ہوا کہ کون ہے. انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں. کون سے یہود کے حلیف؟ جو مدینہ میں یہود ہے، یعنی وہ جو مدینہ میں یعنی یہود کے ساتھ ان کے نیبر ہیں. فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے، تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے. اچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یثرب سے کوئی تعلق رہا ہے؟ پہلے گئے تھے بچپن میں گئے تھے، اپنی امی کے ساتھ گئے تھے. اور ننیال، وہاں سے کس طرح سے رشتہ داری بنتی ہے؟ شاباش. عبد المطلب کے والد جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم. شیبہ تو عبد المطلب کا نام تھا نا. ہاشم جو تھے انہوں نے شادی کہاں پہ کی تھی؟ جب وہ جا رہے تھے تو مدینہ میں انہوں نے شادی کی تھی نا، اور پھر وہاں سے سلمہ ان سے شادی کی تھی، اور پھر وہ آگے چلے گئے تھے، اور پھر ان کے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام بعد میں عبد المطلب پڑ گیا، کیونکہ مطلب ان کو لینے آئے تھے. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری وہاں سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اسراء والمعراج کے سفر میں بھی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تھے، تو پہلے مدینہ لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ایک ایسی زمین کی طرف مائگریٹ کریں گے جو کھجوروں کی زمین ہوگی. یہ کھجوروں کا علاقہ تھا. لیکن یہ جو خزرج کے لوگ تھے نا، ان کا تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں ان کی بیک گراؤنڈ، کہ یہ اوس اور خزرج تھے، یہ یمن سے مائگریٹڈ لوگ سے، یمن سے بہت 100 سال پہلے، 200-300 سال پہلے یہ یمن سے آئے ہوئے تھے لوگ. اور یہ خزرج جو تھے یہ کسان، سمجھ لیں کسان لوگ تھے، فارمرز تھے. یہ بہت زیادہ کوئی مالدار لوگ نہیں تھے. جیسے جن ٹرائبز کی بات پہلے ہوئی ہے نا، وہ تو بہت ریچ، بہت ریناؤنڈ، بڑے، یہ مطلب درمیانے قسم کے لوگ، یعنی بہت امیر نہیں ہے، بہت کوئی اتنے مشہور یا ایسے کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں. چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی. اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا. اب انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نا ذرا آپس میں کوئی بات کر لیں. میں ہاں. وہ ایک طرف ہوئے اور انہوں نے کیا بات کی؟ دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے. یہود کیا دھمکیاں دیتے تھے؟ قرآن میں بھی آتا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آخری نبی آ گیا نا، ہم نے اس کے ساتھ مل کے تم پہ غلبہ پا لینا. ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں یہود یہاں پہ کیوں تھے؟ یہود کو ان کی بکس میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک نبی آئے گا جو یثرب کی طرف مائگریٹ کرے گا. تو یہ یہاں پہ تھے، ویٹ کر رہے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے بچوں میں ہی کوئی پیدا ہوگا نبی. سمجھا ہی بات؟ اب انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی ہیں بھائی، یہ تو جو یہود ہمیں دھمکیاں دیتے تھے، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں. یہ نہ ہو کہ وہ پہلے ان کو مان لیں، ان کو پہلے پتا چل گیا وہ مان لیں گے، ہم مان لیتے ہیں پہلے. چنانچہ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی عداوت اور دشمنی نہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا. یعنی اوس اور خزرج جو تھے نا، آپس میں اتنی ان کی یعنی دشمنی رہتی تھی، اور یہ یہود کے ساتھ مل کے، یہود ایک کے ساتھ مل جاتے تھے ایک قبیلہ، اور مثلا اوس کے ساتھ ایک یہودی قبیلہ مل گیا، خزرج کے ساتھ ایک مل گیا، پھر آپس میں لڑتے تھے. قرآن میں بھی ان کے بارے میں نا تمہیں منع کیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تم ایک دوسرے کو ہی قتل کرتے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے. تو انہوں نے کہا وہ نہ تنگ آ گئے تھے اب ان جنگوں سے، آپس کی لڑائیوں سے، یہ اوس اور خزرج بھی. اور ان کے اندر یہ جو جنگ بعاث ہوئی تھی، یہ اتنی زبردست جنگ ہوئی تھی کہ یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی جو اوپر کی ساری سینئرز کہہ لو، بڑے لوگ، جو بزرگ لوگ، وہ جو سارے تھے نا لیڈرشپ، ان کی وائپ آؤٹ ہو چکی تھی. اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی، مر گئے تھے. اب یہ صرف ان کی نا ینگسٹرز ان کے رہ گئے تھے،
اور بڑوں میں کون ایک رہ گیا تھا؟ عبداللہ بن ابی. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا نا ہم اس کو بنائیں گے اپنا بادشاہ، کیونکہ وہ اونلی لیفٹ ون، ایک بس لیفٹ اوور ایک ہی تھا جو بڑا رہ گیا تھا وہ. ہاں اس سے تھا. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اچھا اب وہ بھی وعدہ کر کے گئے ہیں، دیکھیں کہ ہم اس دین کی دعوت دیں گے اور آپ سے آئندہ حج میں آپ سے ملاقات کریں گے. پہلی بیعت عقبہ. اب عقبہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ وادی جو تھی، یعنی وادی نہیں کہہ سکتے، پہاڑوں کے بیچ بیچ میں جو راستے سے بنے ہوتے ہیں نا ان کو عقبہ کہتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بنایا وما ادراک ما العقبہ، ہے نا. تو پہلی بیعت عقبہ کہہ سکتے ہیں. تو وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے، اب اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ کون سے ٹائم کی یہ بات ہو رہی ہے. اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے. اب کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز یوزول ان کو دعوت دینے کے لیے لوگوں کو گئے، اور ان میں یہ نظر آئے کہ یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں پہ. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں اپنے کیمپ میں لے کے گئے، تو وہاں پہ اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. اب دیکھیں اوس جو تھے نا وہ بزنس مین تھے، وہ تجارت پیشہ تھے، اور خزرج جو تھے یہ فارمرز تھے، تو اس لیے خزرج اوس سے بھی تھوڑا نیچے ہی تھے. تو 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے. خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن راب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 بھی تھے. یعنی خزرج کے 10 آدمیوں میں سے یہ جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کے باقی 5 وہی والے تھے جو پچھلے سال بھی تھے. اور نئے 5 کون تھے؟ معاذ بن حارث، معاذ بن افرا، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن سالبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ. اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے ابو الحیثم بن التحیان، عوین بن سعادہ. یہ لوگ منا کی گھاٹی میں، گھاٹی اب سمجھ آ گئی نا کیا عقبہ جس کو کہتے ہیں، وہی گھاٹی، اسی کو اردو میں ہم کہتے ہیں گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو. اب یہ کیا تھے؟ یہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو اب جو وہ 6 گئے تھے نا وہ 6 نہیں رہے، اب ان سے زیادہ بن کے آئے. سبحان اللہ. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ بیعت ان سے لی. یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 ایئرز تک کنزیکٹیولی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی رہی. فرسٹ ایئر جس میں یہ 6 لوگ مسلمان ہوئے، یہ جو بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی مان لے آتے. سیکنڈ ٹائم یہ جو فرسٹ بیعت عقبہ ہوئی، فرسٹ ٹائم یہ جو اوتھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر تھرڈ ایئر میں سیکنڈ بیعت عقبہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سال آپ کو یاد رہیں گے نا، 3 الگ الگ انسیڈنٹس ہیں یہ. انہوں نے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ ان سے بیعت لی؟ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، اگر کوئی ان میں سے کسی سے یہ گناہ ہو گیا پھر اس دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے. یعنی کر لیا اس نے اس کو، مطلب اس سے یہ غلطی ہو گئی جس بندے سے، وہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ نے اگر اس کو اس کی غلطی کو، اس کے گناہ کو چھپا لیا تو اب اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ اس کو سزا دے یا اس کو معاف کر دے اگر وہ معافی مانگتا ہے. اس پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. جب آپ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے آرام سے کیسے ہی مان لیا ہے؟ شاباش. پہلے ان کو ایک تو یہ بات ریزن ہے کہ ان کو پہلے فیملیئر تھے، یہود سے ہر وقت سنتے رہتے تھے، توحید کی بات سنتے تھے. یہود تو تھے نا، توحید کے اوپر تو اتنی حد تک تو تھے، رسالت کی بات سنتے رہتے تھے، کتاب کی بات سنتے رہتے تھے کہ وحی آتی ہے. باقی لوگ تو اس طرح سے، وہ مشرکین مکہ کے اندر تو یہ چیز تھی ہی نہیں، بلکہ وہ انتظار میں تھے، اور اس میں کہ ہم سبقت لے جائیں
اور پھر ان کے وہاں پہ کوئی ایسا ٹارچر نہیں ہو رہا تھا, کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تھی. دوسرے ان کا کوئی بھی چیز ایٹ سٹیک اس طرح سے نہیں تھی کہ ان کو تو یہ تھا نا کہ کعبہ کی ہم ٹھیکیدار ہیں. ان کے پاس کیا, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ یہ ہم سے کھو جائے گی. ان کو تو یہ تھا کہ ہم سردار نہیں رہیں گے, پھر ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں, اگر یہ بت نہیں رہے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. رائیولری تھی نہیں. ہاں, یہ اسلام کے لانے کے بعد یہ ایسا تھا نا کہ آپس کے اندر ان کی ہر وقت لگتی رہتی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جنگ بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ لوگ اتنے تانگ آ گئے تھے کہ یہ جنگ خون خرابہ ختم ہونا چاہیے, ہمارے اتنے بڑے سردار ختم ہو گئے. اب یہ اسلام کی وجہ سے فرسٹ ٹائم ساتھ آئے تھے, ورنہ تو آپ کو پتا ہے ان کے اندر اتنی تھی کہ بعد تک یہودیوں نے ایک دفعہ چنگاری بھڑکا دی نا, ایسے شیر جو پرانے جنگ بواس کے تھے, تو پھر آپس میں تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جاہلیت کے یہ نعروں کو چھوڑ دو تم. یعنی اتنی زیادہ تھی, وہ اندر تھی, لیکن دیکھو کیسے اسلام نے اس کو ٹھنڈا کر دیا. اب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بڑے بڑے قبیلوں کو دعوت دینے گئے, اور ہو کون گیا مسلمان. اب یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اتنا بڑا گروپ ایک مسلمان ہوا ہے باہر آؤٹ سائڈ مکہ, ورنہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ. انڈیویجول جیسے کئی ہوں گے, لیکن ایسا کوئی کامیابی نہیں تھی. اچھا, پھر کیا ہوا یثرب میں اسلام کی دعوت. اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں. کیا ہوا کہ جب یہ لوگ جانے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی تو, اب دیکھیں کتنا قرآن اتر چکا ہے مکی دور میں. اب یہ 11 نبوت آ گئی, آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا مور دین ہاف قرآن اتر چکا ہے. اب ہم وہاں جائیں گے, کوئی ہمیں چاہیے, کوئی آپ ہمارے ساتھ کسی بندے کو بھیج دیں کہ وہ جا کے ہمیں قرآن سکھائے, ہمیں دین سکھائے. نماز بھی آ چکی ہے, معراج ہو چکی ہے, ہمیں نماز سکھائے. اسی طرح ہمارے اور لوگوں کو دعوت دے. لیکن جیسے آپ یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں اس طرح تو یہ جا کے نہیں دے سکتے. آپ اپنی جس نے سیکھا ہو اتنا قرآن, کیونکہ قرآن کے ذریعے دعوت دیں گے نا. اب وہاں پہ نہ کوئی فون تھا اور نہ تو اس طرح پیل ٹاک تھا کہ بھئی دور بیٹھ کے ہی کوئی بات کر کے اور ساری دنیا تک پہنچ جائے. تو وہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں سے کس کو چنا؟ مصعب بن عمیر کو. کیوں ان کو چنا, آپ کا کیا خیال؟ ینگ تھے بالکل, ایک بات یہ تھی. دوسرے قرآن کے جاننے والے تھے, انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی. آپ کو بتایا تھا نا میں نے ان کے بارے میں, کتنے مالدار تھے ان کے گھر والے اور انہوں نے کتنی بڑی قربانی کی. اس کے علاوہ ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی تھی, اور یہ واپس آ گئے تھے. پھر کئی لوگ واپس اس لیے آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف رہنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہنے کے لیے. دا ہول ٹائم ان کی تو ماں نے ان کو نکال دیا تھا گھر سے نا, تو ہول ٹائم وہ کہاں تھے؟ وہاں پہ دارالارقم میں پڑے رہتے تھے, اور وہاں پہ ظاہر ہے ہر وقت تو وہیں پہ ساری ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ تو وہی تھا نا, وہیں پہ سیکھتے رہے. اور آج بھی آپ دیکھیں جب یہ سیلز مین یا کسی کو بناتے ہیں تو کس کو بناتے ہیں؟ وہ بوڑھا آدمی نہیں لیتے. کمپنیز کیا کہتے ہیں؟ ینگ بلڈ ہمیں چاہیے. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے جس میں ٹیلنٹ ہے نا, اس کے ٹیلنٹ کو پہچان کے اس کو آگے کرتے تھے. یعنی کہ ہیپ ہیزرڈ کسی کو بھی چلو کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ, دیکھتے تھے. اور آج ہم کسی ینگ کو کوئی رسپانسبلٹی دینے سے گھبراتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو کیسے دے دیں, پتہ نہیں کام ہی نہ خراب کر دے جوش میں آ کے, جذبے میں آ کے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلنٹ کو استعمال کیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مصعب بن عمیر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھی بھیجا تھا. وہ جو بلائنڈ تھے نا, وہ ایجڈ تھے اور یہ ینگ تھے, تاکہ وہ ایک بیلنس ہو جائے, سمجھ آئے. اور سبحان اللہ اس میں بھی حکمت ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا. یعنی وہاں پہ مدینہ میں کس کے گھر پہ قیام کیا تھا؟ اسد بن زرارہ. اب یہ دیکھ لیں, یہ پیچھے آپ ان کا نام دیکھیں گے کہ ان کا نام سب سے اوپر ہے, ٹاپ پہ مدینہ میں اسلام کے اس میں نا سب سے اوپر ہے. اچھا, یعنی ان کے گھر سٹے کیا. اب سٹے کرنے کے لیے بھی تو کوئی جگہ چاہیے تھی نا جہاں پہ اب انسٹیٹیوٹ بنے, یہاں سے لوگوں کو تبلیغ کی جائے, سکھایا جائے قرآن. اور پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے. اب کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ جب مسلمان ہونے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں پہ حکم دیا تھا کہ آپ جمعہ اسٹیبلش کریں. جمعے کی نماز سب سے پہلے ہوئی تھی یہاں پہ, اور ان میں حضرت مصعب بن عمیر کو امامت کا وہ شرف ملا تھا.
ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حذیر سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو. اسید بن حذیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لولو والمرجان پڑھنے والے جو ہیں وہ بتائیں، جو حدیث کلاس میں لوگ ہیں. صحابی تو ہیں بالکل، وہ تو بعد میں اسلام لے کر آئے. کون ہے یہ؟ پیل ٹاک پہ کوئی بتائے گا؟ جو بتائے گا نا اس کو انعام ہے. حذیر نہیں پتا کسی کو نہیں یاد. اسید بن حذیر وہ ہیں کہ جن کا قرآن سننے کے لیے فرشتے نیچے آ جاتے تھے. کہ جب وہ یہ جب مسلمان ہوئے تھے تو اتنا ان کو قرآن کا شوق تھا، اتنا ان کو قرآن کا شوق تھا سبحان اللہ، کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے رات کو، اور ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. گھوڑا قریب بندھا ہوا تھا اور ان کے بیٹے یحییٰ تھے نا قریب لیٹے ہوئے تھے، تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو گھوڑا بدک رہا ہے. پھر قرآن بند کر دیتے ہیں، گھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر قرآن پڑھنے لگتا ہے، گھوڑا بدکنے لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا جو ہے نا میرے بیٹے کے اوپر نہ آ جائے. تو اٹھے کہ بیٹا کو اٹھائیں تو دیکھا جیسے اوپر آسمان پہ چھتری کی طرح بادل ہے اور اس پہ چراغ ہے اور وہ قریب آیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جب بند کر دی تلاوت تو وہ چلا گیا، ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. ان کا قرآن سننے کے لیے فرشتے جو اتر آئے تو سبحان اللہ کیا بات ہوگی ان کے قرآن کی. سوچے اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ نا یہ آپ سعد بن معاذ کا بھی آپ نے نام سنا ہوا ہے، یہ اور ان کے یہ چچا کے بیٹے ہیں. اچھا ان کی ایک اور بڑی پیاری بات ہے، اتنی ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کہ جب یہ اسلام لائے تھے نا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہوتے تھے، یہ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے کہ کوئی تیر نہ لگے آپ کو، میرے اوپر آ جائے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے جیسے انسان کو کسی کو کوئی یعنی تعریف کرنی ہو یا کوئی بڑا اچھا کام کرے تو ایسے ہم چٹکی کاٹ دیتے ہیں نا، تو ان کو چٹکی کاٹ دی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے سے بدلہ لے لو. کہتے ہیں آپ نے مجھے چٹکی کاٹی، اس وقت تو میرے اوپر کوئی قمیض نہیں اور آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار دی، آپ مجھ سے بدلہ لے لو. تو انہوں نے چوما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا. فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا تھا نا میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کے جسم مبارک کو چوم لوں، تو آج اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا. سبحان اللہ، یہ اتنے پیارے صحابی. تو سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حذیر سے کہا ذرا جاؤ اور ان دونوں کو، کون دونوں کو؟ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ، ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو. اور خود کیوں نہیں گئے؟ یہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں. اصل میں سعد بن معاذ کی جو ہے نا یہ خالہ زاد ہیں، اسد بن زرارہ، اسید بن حذیر نے چوما تھا. تو وہ ان کے نا خالہ زاد ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے تو رشتہ داری ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں. یہ دونوں آپس میں چچا زاد ہیں. اور سعد بن معاذ ان کو کہہ رہے ہیں اسید کو کہ آپ جائیں ذرا ان کو ڈانٹیں اور ان کو اس کو مطلب منع کریں اور اس آدمی کو یہاں سے نکالیں مصعب بن عمیر کو، کیونکہ اس نے آ کے ہمارے کمزوروں کو اس طرح سے بہکا دیا ہے اور ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں، تو ان کو نکالیں یہاں سے. تو اسید نے اپنا نیزہ لیا. اب نیزہ لے کے کہیں جانے کا مطلب ہوتا تھا جنگ. اور ان دونوں کے پاس آئے. انہیں اسد بن زرارہ نے دیکھا کہ اس طرح سے آ رہے ہیں نا، تو مصعب سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو. یعنی اگر آپ ان کو کنونس کر لیتے ہیں، آپ دعا کریں کہ یہ مسلمان ہو جائے، ان کو اچھا سا پیغام دیں کیونکہ یہ اپنی قوم کا سردار ہیں. حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کے بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو. اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو، یعنی یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے اگر تمہیں جان پیاری. یعنی بڑی زبردست دھمکی دی. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں. یہ کتنے پولائٹ ہے، یعنی کہ جھگڑا کھڑا کر دیا کہ تم کون ہوتے ہمیں کہنے والے یا کیا. نہیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں
ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے. ویری فیئر ہے نا بھائی. اگر آپ کو نہیں پسند آتی ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے وہ بات, لیکن آپ ہماری ایٹ لیسٹ بات تو سن لیں. انہوں نے کہا تم نے انصاف کی بات کی ہے, اور اپنا حربہ یعنی اپنا جو ویپن تھا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا تو سن کے ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ فوراً پوچھا کہ کیسے اسلام لانا ہے, اسلام لانے کا طریقہ بتائیں, اور فوراً مسلمانوں کے شہادت لے لی. پھر اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا, ایک طریقہ. یعنی کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک اور سردار ہے, یہ اسید بن حضیر نے, ایک اور سردار ہے, اگر آپ ان کو یہ بات پیش کریں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کی کوئی مخالفت یہاں پہ نہیں رہے گی. یعنی وہ اتنا بڑا سردار ہے. تو حضرت سعد بن معاذ کی, ہاں جی. اور سعد بن معاذ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ اسید آ رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا مصعب بن عمیر نے کہ ایسا کریں آپ ان کو میرے پاس بھیجیں. تو اب اسید بن حضیر جاتے ہیں اور سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. کہتے ہیں یہ وہ آدمی نہیں ہے جو گیا تھا, اس کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے. سبحان اللہ, ایمان کی کیا نور ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو گیا تھا نا یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ آ کے یہ کون کہہ رہا ہے, اسید بن حضیر. آ کے کس کو کہہ رہے ہیں, اس گیدرنگ میں آ کے کہہ رہے ہیں جس میں سعد بن معاذ بیٹھے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ بھائی ان کو بھیجو. تو وہ آ کے ان کو کہتے ہیں کہ میں نے دونوں سے گفتگو کی ہے, میں نے دونوں سے بات کی ہے. کن دونوں سے؟ مصعب بن عمیر سے اور اسد بن زرارہ سے. تو واللہ مجھے تو کوئی حرج نہیں نظر آیا. ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. البتہ مجھے بتایا گیا کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے. دیکھیں یہاں پہ آ گیا کہ خالہ کے بیٹے ہیں, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں. یعنی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خود نہیں منع کرتے تو لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی جا کے اس کو مار دیں گے. تو یہ کتنی ان کے لیے ایک غیرت کی بات تھی نا, قبائلی ایک حمیت کو جگایا انہوں نے کہ دیکھو تمہارے رشتے دار کو مارنے کے لیے وہ دوسرا قبیلہ آ رہا ہے. ویسے میں نے ان کو کہہ دیا, منع کر دیا, لیکن وہ ان کو, میں نے سنا ہے کہ وہ ان کو مارنے آ رہے ہیں. اب یہ تو بھڑک اٹھے. آپ کو میں نے بتایا نا وہ ٹرائبل ایک ان کے اندر تو تھی حمیت. اس پر حضرت سعد بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے. ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا, اور اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی کہ انہوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ سن لیں, صرف اگر آپ کو نئی بات پسند آتی تو کوئی بات نہیں ہم رک جائیں گے, لیکن آپ سنیں ضرور. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر اب دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کتنی یعنی کام تھے, اور کتنے انہوں نے دیکھیں بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے ٹھنڈے ہو کے ان کو دعوت دی. ایسے کوئی بھڑکے نہیں, کوئی غصہ نہیں کیا بھئی یہ آئے, کیونکہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے یہ نہیں کیا کہ ان سے بات کرتے. مصعب بن عمیر سے انہوں نے آ کے کہا اے اسد اگر تم میرے رشتہ دار نہ ہوتے نا تو یہ اس وقت میرے ہتھیار میرے ساتھ لٹکے ہوئے نہ ہوتے, یعنی کہ پھر میں ہتھیار نکالتا تمہارے پاس, اگر تم میرے رشتہ دار نہ ہوتے. اور انہوں نے کہا کہ صرف اس خون کے رشتے کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ رہا, اس لیے اپنے مہمان کو کہہ دو کہ وہ چلا جائے یہاں سے, اور اپنے اس پیغام کو پھیلانے سے باز رہے. یہ آ کے انہوں نے اپنے کزن سے کہا. تو اس کے اوپر حضرت مصعب بھڑک نہیں گئے, میرے سے بات کرو, اس سے کیوں کر رہے, نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے ایک دفعہ میری بات سن لیں, اگر آپ کہیں گے پھر تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے, لیکن آپ سنیں تو صحیح. اور سورہ زخرف پڑھی ان کے سامنے. حضرت مصعب بن عمیر کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی, ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی. جب انہوں نے سنا ان کا دل ایسا نرم ہوا, اس وقت ہی کہنے لگے مجھے طریقہ بتاؤ کیسے اسلام لے کر آنا. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ غسل کریں اور آپ پھر شہادہ لیں. تو انہوں نے غسل کیا, شہادہ لی انہوں نے, اور پھر اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی. کون؟ حضرت سعد بن معاذ. ان کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ ایک بات بہت مشہور ہے ان کے بارے میں. ان کی بات کا
سعد بن معاذ کی جن کا نماز جو تھی میرا خیال توبت وہ باندھنے والا کس نہیں انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ آپ سمندر میں بھی ہاں وہ بھی تھے. اور ایک اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یہ ان کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الرحمان کانپ گیا سعد بن معاذ کی شہادت کے. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تو پھر قوم میں واپس گئے اور کہا اے بنو عبد الاشہل، یہ ہے سب ٹرائب ہے، سب ٹرائب ان کی، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ. کتنے فرم تھے اس بات میں. ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی لے کے گئے ہیں کہ بھئی ہتھیار لے کے گئے ہیں کہ میں ان کو ختم کر دوں گا، اور دیکھیں اور پھر جب بدلے ہیں تو ایسے بدلے ہیں سبحان اللہ. کیوں کہہ رہے ہیں میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، حرام ہے میری تم سے بات چیت اگر تم اسلام نہیں لے کر آتے. نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد اور عورت ایسا نہیں تھا جو مسلمان نہیں ہو گیا ان کی پوری سب ٹرائب میں. صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، ڈیلے ہوا. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ایک آدمی ایسا تھا جو اسلام نہیں لے کر آیا، لیکن آپ دیکھیں جنگ احد تک نہیں لے کر آیا. اور اس کے بارے میں یہ پڑھ لیتے ہیں پھر بتاتی ہوں. احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا. اب کیا تھا کہ یہ اسیرم جو تھا، ایک تو آپ کتنی بڑی برداشت کی بات سوچیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا اچھا اب تم نہیں ایمان لے کر آنا، تمہیں تو اب میں ختم کر دیتا ہوں، تمہارا تو گردن اڑا دیتا ہوں. سردار ہے اپنے قبیلے کے. آج ہماری برداشت کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے سے دوسرے فرقے کو بھی نہیں برداشت کرتے. اور آج آپ دنیا میں جو فساد دیکھ رہے ہیں نا کہ کہیں عیسائیوں کو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، کہیں دوسرے فرقوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم سے برداشت نہیں ہے کہ کوئی اور دوسرے مذہب پہ کیسے ہے. یہاں ادھر تو مسلمان ہو جا نہیں تو تمہارا گردن کاٹ. ایک بندہ ہے، ایک بندہ، سارے مسلمان ہو گئے. وہ کہتے کہ اس کو مارنا کون سا مشکل کام ہے، اور ان میں کوئی پولیس یا عدالت نہیں تھی جس نے آ کے ان کو پکڑ لینا تھا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور کیا ہوا جنگ احد کے دن کیا ہوا تھا سبحان اللہ. یہ آئے لڑنے کے لیے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کس بات کے اوپر لڑ رہے آپ؟ یا تو بھائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتے یا قبائلی حمیت میں لڑ رہے ہو، کس پہ لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا چلو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہاں پہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا میں ایمان لانے کے لیے آیا. انہوں نے شہادہ لی اور جنگ پہ چلے گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے. اس لیے یہ وہ صحابی ہیں، واحد صحابی جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک نماز نہیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں چلا گیا. اس نے عمل کم کیا اور اجر اتنا بڑا لے لیا. فجر کے بعد دیکھیں مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے. اللہ اکبر سبحان اللہ کہ وہ صحابی بھی ہے. اور پھر اگلے موسم میں حج سے پہلے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے. بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اتنے سارے مسلمان ہو گئے تھے سبحان اللہ ان کی کوششوں سے کہ اتنے یہاں پہ یعنی 12-13 سال مکی دور میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے اتنے ہی وہ لوگ مسلمان 1.5 سال میں ہو گئے وہاں پہ. سبحان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ تعالی پھر ہم نیکسٹ، میں نے تو کافی سارا سوچا تھا آج اگلی بیت عقبہ بھی کرنے کا، لیکن انشاءاللہ تعالی پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.